اللهم صل على سيدنا مولانا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. عشق کے زمانہ زمانے مدد نماز رہائے مستراز قبیلی کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر وزر کل سوئی ماہ محتاج دیو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ماہ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ المدد یا غوث اعظم سیدہ. محترم حضرات، سرکار اعلی حضرت کیا نبی کے عشق میں فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا شخص میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محترم حضرات، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس کچھ سمے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. محترم حضرات، یہ جشن شادی خانہ آبادی کی محفل منعقد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شادی خانہ آبادی میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں خوب ساری برکتوں کا نزول فرمائے اور ہر بلا ہر پریشانی ہر مصیبت تکلیف سے دور فرمائے. محترم حضرات، شادی نکاح ایک ایسا چیز ہے، میرے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایسا بنایا ہے. آپ غور فرمائیں کہ ہر چیز کا رشتہ اس دنیا میں بنا، ماں باپ کا رشتہ دنیا میں بنا، بھائی بہن کا رشتہ دنیا میں بنا، دادا دادی کا رشتہ دنیا میں بنا، ہر رشتہ دنیا میں بنا. لیکن ایک میاں اور بیوی کا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے. اور دنیا میں بے شمار نبی تشریف لائے، 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش اس دنیا میں بے شمار نبی تشریف لائے اور ہر نبی نے نکاح کیا. ہر نبی نے نکاح کیا تھا، صرف ایک کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا. اور یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح اس لیے نہیں کیے تھے کیونکہ ان کو آسمان پہ جانا تھا، اور بروز قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر زمین پر آئیں گے، پھر دنیا میں آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح اس لیے نہیں کیے، اگر وہ اس دنیا سے آسمان میں جاتے، اگر نکاح ہو جاتا تو اپنی بیوی سے دور وہ چلے جاتے ہیں. لیکن میرا مذہب اسلام یہ نہیں بتاتا کہ تم اپنی بیوی سے دور جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر گئے اور یہ فرمایا کہ جب میں آسمان سے بروز قیامت اس دنیا میں آؤں گا تو پھر نکاح کروں گا، نکاح کروں گا. اور نکاح میاں بیوی کا رشتہ بنا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا. کہا کہ اے آدم جاؤ، جنت تمہاری ہے، جنت کی نہریں تمہارے لیے، جنت کے باغیں تمہارے لیے، جنت کے میوے تمہارے لیے. اور جب آدم جنت میں آئے اور ان کا دل جنت میں نہیں لگ رہا
رہا تھا. کبھی باغات میں جاتے, کبھی نہروں کے پاس جاتے, کبھی پھولوں کے پاس جاتے, کبھی پھلوں کے پاس جاتے, لیکن ان کا دل نہیں لگ رہا تھا. تب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تمہارا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار میرا دل نہیں لگ رہا ہے, یہ جنت تو میری ہے, جنت کے میوے میرے لیے ہے, جنت کی ہر نعمت ہمارے لیے ہے, یعنی میرے لیے ہے, لیکن میرا دل لگانے والا کوئی نہیں ہے, میرا دل لگانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند کے آغوش میں ڈالا, اور ڈالنے کے بعد جب آدم کو نیند آئی تب آدم کی پانی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا, اور جب حضرت حوا کو پیدا کیا, جب آدم نیند سے بیدار ہوئے, آدم علیہ السلام نیند سے اٹھے اور جب سامنے حوا کو دیکھا, حضرت حوا کو دیکھا, اتنی خوبصورت اتنی نوجوان عورت کو دیکھا, تب آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بڑھانا چاہا, تب آواز آئی, اللہ نے آواز لگائی کہ اے آدم ابھی تم حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو, ابھی تم حوا کو چھو نہیں سکتے ہو. تب آدم نے عرض کیا کہ اے پروردگار اس جنت میں میرے علاوہ, حوا کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے, حوا تو میرے لیے پیدا کی ہوئی ہے, تو میں حوا کو کیوں نہیں چھو سکتا ہوں, حوا کو کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے, ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی طرف بڑھنا چاہے, پھر آواز آئی کہ اے آدم ابھی نہ بڑھو, ابھی تمہارا مہر ادا نہیں ہوا ہے, جب تک مہر ادا نہیں کرو گے تم حوا کے قریب نہیں جا سکتے ہو. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم مہر ادا کرو. آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار میں کیا مہر ادا کروں, میرے پاس کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم بتاؤ جب میں تمہیں جنت میں داخل کر رہا تھا تم نے دیکھا تھا کہ جنت کے دروازے پہ ایک طرف میرا نام لکھا تھا, ایک طرف میرے محبوب کا نام لکھا تھا. اے آدم بتاؤ کیا لکھا تھا؟ آدم نے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار ہاں میں نے دیکھا تھا ایک طرف تیرا نام لکھا تھا, اللہ لکھا تھا, اور ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب کا نام لکھا تھا. اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ہاں وہ میرا محبوب ہے, وہ میرا محبوب ہے جسے میں نے تم سے پہلے پیدا کیا. لوگ کہتے ہیں نبی کب پیدا ہوئے؟ میرے بھائی جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, اور پتلا بنانے کے بعد کہا کہ اے فرشتوں جیسے میں آدم کے پتلے میں روح ڈالوں سارے لوگ سجدہ کر لینا. جیسی روح ڈالا اور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کے نور کو ڈالا, اور جیسے نبی کا نور آدم کی پیشانی میں پیوست ہوا اور وہ پتلا حرکت میں آ گیا, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے کہا انا خیر, میں بہتر ہوں. اے پروردگار تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اور مٹی زمین کی طرف جاتی ہے اور آگ افضل ہوتی ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے. میں سجدہ نہیں کروں گا, سجدے سے انکار کر دیا. میرے بھائی حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے منع کیا, ایک سجدے سے ابلیس نے منع کیا اور تا قیامت تک وہ شیطان بن گیا. اور ہم کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں. تو میرے بھائی ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا, اور اللہ تعالیٰ نے
قیامت تک اسے شیطان بنا دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہاں اے پروردگار، میں نے دیکھا تھا ایک طرف تیرا نام لکھا تھا، ایک طرف تیرے محبوب کا نام لکھا تھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم سن، اب میرے محبوب پر درود بھیج دے، اگر درود بھیج دے گا تو تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پر درود بھیجا اور آدم علیہ السلام کا مہر ادا ہو گیا، اور اسی حضرت آدم علیہ السلام کا مہر ادا ہو گیا اور کئی دنوں تک جنت میں رہے۔ جب کسی نہ کسی طرح سے وہ کوئی گستاخی ہو گیا، کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں زمین پر آنا ہوا، اور جب زمین پر آئے تو کئی برسوں تک وہ اللہ سے توبہ کرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ تب آدم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے جنت میں اللہ کے محبوب کا نام دیکھا تھا، مجھے یاد آیا میں نے جس محبوب پر درود بھیجا تھا، اگر میں اس کا وسیلہ لگا کر کے اپنی توبہ کو قبول کرواؤں تو اللہ قبول فرما لے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تجھے تیرے اس محبوب کا واسطہ ہے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان کو معاف کر دیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا جب اس دنیا میں آپس میں ملے، اور ملنے کے بعد جب ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اگر انسان نکاح کرے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان نکاح کرے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اب تو ہمارے سماج میں طرح طرح کے رسمیں آ گئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ کسی غریب کی بیٹی کنواری نہ بیٹھی ہو، کسی غریب کی بیٹی کنواری نہ بیٹھی رہے۔ میرے بھائی، آج لوگ شادیوں میں یہاں تک کہ جب منگنی ہوتی ہے تو اس میں کئی سارے لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، کئی سارے لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اس کا بھی حساب کل میدان محشر میں تم کو دینا ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے دولت کو خرچ کرتے ہیں، ضائع خرچ کرتے ہیں تو اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب کل میدان محشر میں اللہ پوچھے گا کہ بتا میرے بندے، میں نے تجھے اتنی دولت سے نوازا تھا، بتا اپنی دولت کو کہاں خرچ کیا؟ ناجائز چیزوں میں تو نہیں خرچ کیا، ناجائز کاموں میں تو نہیں خرچ کیا۔ یہ سارا سوال کل میدان محشر میں ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غریب ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ فخر کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ مالدار سے 50,000 سال پہلے وہ جنت میں جائے گا، 50,000 سال پہلے وہ جنت میں جائے گا، مالدار سے پہلے جو غریب ہے، کیونکہ جو غریب ہے اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے، قربانی واجب ہے مالدار پر، زکوٰۃ واجب ہے مالدار پر، حج فرض ہے مالدار پر۔ جو مالدار ہے وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ نکالے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال ہے ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اگر ہمارے پاس 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ میں سے 1,500 روپے اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے۔ اگر 1,500 ہے تو 1,500 میں سے 150 روپے اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے جو عورتیں زیور پہنتی ہیں، اب تو شادیوں میں زیور کی کمپٹیشن چلتی ہے کہ اسے
زیور سے اچھا میرا زیور ہے، ایسا نہیں ہے. ان کے زیور کا بھی زکات دینا فرض ہے. وہ بھی اپنے زیور کا زکات نکالے. اور جو اپنے زیور پہنتی ہے ان کا بھی زکات نکالے، چاہے اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو. زکات دینا فرض ہے، نہیں تو اس کی بھی پکڑداری کل میدان محشر میں ہوگی. اور جو غریب ہے، غریب پر تو زکات فرض ہی نہیں ہے. اگر وہ صرف نماز پڑھے، غریب جو ہے وہ صرف نماز پڑھے، چوری سے دور رہے، زنا سے دور رہے، جھوٹ سے دور رہے، وہ صرف نماز پڑھے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، کام بھی کرے نماز بھی پڑھے، اس کے اوپر زکات فرض ہی نہیں ہے، حج فرض ہی نہیں ہے، یہ سب چیزیں فرض نہیں ہے. وہ صرف نماز پڑھے. اور میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مالدار سے پہلے 50,000 سال پہلے، مالدار سے 50,000 سال پہلے غریب وہ جس کو اللہ تعالی جنت عطا کر دے گا. جو مالدار ہے وہ تو حساب دینے میں اپنا وقت ضائع کر دیں گے. بتا تو نے کتنا زکات نکالا، کتنے حج کیے، کتنی قربانیاں دی، کتنے قربانی کیے. یہ سب چیزیں مالدار اپنا دینے میں 50,000 سال لگا دیں گے. اور 50,000 سال پہلے وہ غریب جس کو اللہ تعالی جنت عطا فرما دے گا. اسی لیے غریب ہونے پر کبھی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ فخر محسوس کرنی چاہیے. یہ دنیا ٹمپریری دنیا ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ تو ایک خواب ہے، یہ ٹمپریری ہے کہ آئے ہیں اور پتہ نہیں کب اس دنیا سے چلے جائیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دن بھر میں ملک الموت، موت کا فرشتہ دن بھر میں ایک آدمی کو 36 مرتبہ دیکھتا ہے، اور ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ہمیں ہماری موت کے قریب لے جا رہا ہے. کب ہمارے جسم سے روح نکل جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے میرے بھائی. اسی لیے ہم اپنے جسم کی، ہم اپنے آنکھ کی، ہم اپنے اعضاء کی حفاظت کریں. آج آپ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھیں ہیں، ہم چاہے جو دیکھیں. نہیں میرے بھائی، نہیں میرے دوست، یہ ہماری آنکھیں نہیں ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں. اگر یہ کل میدان محشر میں گواہی دے دی کہ پروردگار تو نے تو اسے آنکھ عطا کیا تھا قرآن شریف دیکھنے کے لیے، حج جگہ یعنی کعبہ دیکھنے کے لیے، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، لیکن یہ تو اپنی آنکھوں سے غیر عورتوں کو دیکھتا تھا، گندی موویز دیکھتا تھا، گندی غلاظتیں دیکھتا تھا. اگر یہی میری آنکھیں کل میدان محشر میں گواہی دے دی تو ہم کل اللہ تعالیٰ کو اپنا کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بارے میں نہ سوچے، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. ہم اپنے گھروں میں 10 منٹ بیٹھ کر کے آخرت کا چرچا کریں. آج ہمارے گھروں میں آخرت کا چرچا نہیں ہے، الیکشن کا چرچا ہے، ڈاکٹر بنانے کا چرچا ہے، انجینئرنگ بنانے کا چرچا ہے. اگر انجینئرنگ بنانے کا چرچا ہے لیکن آخرت کا چرچا نہیں ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں 10 منٹ بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اگر ہم آخرت کا مہتو بتائیں گے، اسلام کا مہتو بتائیں گے تو وہ اسلام کے طور طریقے پہ چلے گی. اگر ہم اپنے بچوں کو دنیا میں کچھ دے یا نہ دے، اسلام کا مہتو بتا دے، مذہب اسلام کا مرتبہ بتا دے، اگر یہ اس دنیا سے اسلام کا مہتو، اسلام کا مرتبہ لے کر کے چلے گئے تو سب سے بڑا دھنوان وہ باپ ہے. سب سے بڑا دھنوان وہی باپ ہے جو جس کا بیٹا اس دنیا میں اسلام کا مہتو جان گیا، اسلام یعنی مذہب اسلام کا مرتبہ جان گیا. آج ہمارے گھروں میں ہر چیز کا چرچا ہے لیکن آخرت کا چرچا نہیں ہے، اسلام کا چرچا نہیں ہے. لیکن میرے بھائی، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے 10 منٹ ہر روز ہم اپنے آخرت کا چرچا کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کا یعنی بہار شریعت کا کوئی بھی دینی کتاب ایک چیپٹر پڑھنا 50,000 نوافل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تب 50,000 نوافل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ دین کا ایک چیپٹر پڑھنا، دین سیکھنا. جیسے میں دین سکھا رہا ہوں، آپ حضرات دین سیکھ رہے ہیں، اس سے یہ بہتر ہے 50,000 نوافل نماز
نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم دین سیکھیں، بس ایک چیپٹر ہم پڑھے، وہ ایک چیپٹر 50,000 نوافل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ میرے بھائی ہم اسلام کے بارے میں جانے کہ اسلام ہے کیا چیز، اور ہم نکاح کو آسان کریں تاکہ ہماری اس ملک میں ہمارے جو ارد گرد میں جو ہمارے محلے میں ہمارے قصبے میں جن کی گھر کی غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی نکاح ہو جائے، ان کی بھی شادی ہو جائے۔ اور غریب کے گھر کی شادی کرانا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کسی کی غریب باپ کی بیٹی کی شادی کرانا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی غریب کی بیٹی کبھی کماری نہ بیٹھی رہے۔ یہی اتنی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی شادی خانہ آبادی میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوب سار و برکتوں کا نزول عطا فرمائے، ہر پریشانی مصیبت تکلیف کو دور فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔